اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان قرآن کے نام سے جو ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں اس کا دوسرا ویڈیو ہے۔ یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہا ہے۔ آج ہم اس کی 5 آیتیں لیں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس کا اردو ترجمہ ہے، الف لام میم یہ کتاب اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتابیں تم پر نازل کی گئی ہیں یعنی قرآن، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں سے اس کی چھوٹی سی تشریح وہ یہ ہے کہ یہ کتاب، یہاں سے پورا جواب شروع ہوتا ہے جو سوال بندے نے کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم کا، کہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو سیدھا راستہ دکھانے سے پہلے اللہ تعالی ہم سے یہ عہد لے رہا ہے، یہ وعدہ لے رہا ہے کہ دیکھو یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت راستہ ان لوگوں کو دکھاتی ہے جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں یا برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں یہ ارادہ آ جائے کہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے، دنیا میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سب سے صحیح بات کیا ہو سکتی ہے، وہ صرف اللہ کی کتاب سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ جب اس ارادے سے کوئی بھی انسان قرآن کو پڑھے گا تب اس کو ہدایت ملے گی، یہ شرط ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ آپ نے راستہ پوچھا تھا، تو اب جب راستہ کوئی بتائے گا آپ کو تو آگے کے آنے والے حالات اور آگے کیا کیا آنے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی بتائے گا۔ وہ آپ کے لیے غیب کی بات ہے، تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ چیز آگے جا کے مجھے ملے گی۔ آپ جیسے جیسے کتاب پڑھتے جائیں گے اور زندگی گزارتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کے راستے پہ زندگی گزارنے میں وہ ساری چیزیں ملیں گی جس کے بارے میں اللہ بتائے گا۔ اور نماز قائم کرتے ہیں، یہاں نماز قائم کرنے سے مطلب قرآن کو پابندی سے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھا یہی گیا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں، نماز میں کچھ آیتیں یاد کر لیتے ہیں اور اسی پہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم کو چاہیے کہ نماز سیکھیں، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں، اس کا ترجمہ، اس کی تفہیم سمجھیں، اس کو سمجھیں، اور روز جو ہے اس کو آگے بڑھتے رہیں۔ بھلے آپ ایک ہفتے میں 3 آیتیں 4 آیتیں یاد کریں، ایک چھوٹی سی صورت یاد کریں، لیکن رکنا نہیں ہے۔ نماز کے ذریعے سے قرآن سیکھنا ہے تاکہ آپ کو سیدھا راستہ پتہ چلے کیا ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر دیتے ہیں۔ یعنی خرچ کرنا ایک ایسی صفت ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ خرچ کرنا جو ایمان کی نشانی ہے اور ہدایت حاصل کرنے کی شرط ہے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے کہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ہم کو یہ ماننا چاہیے کہ جتنی کتابیں آج تک آسمان سے آئی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تمام نبیوں پر، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے، اور وہاں ہمارا حساب ہونا ہے، اسی لیے ہم کو سیدھا راستہ چاہیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہ جو شرطیں ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس میں ہے سب سے پہلے شک نہیں کرنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی آپ کو برائی چھوڑنے کی نیت آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جو کتاب میں ملے گا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب کی بات ہے۔ اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، یعنی قرآن کو پابندی سے سیکھتے ہیں نمازوں میں۔ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کر دیتے ہیں، اور جو کتابیں
جو کتاب اس پہ نازل ہوئی ہے، جو کتاب یہ نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ کتاب پر بھی اور اس کتاب سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. تو ان تمام 6 ارکان کے بعد، 6 کنڈیشنز کے بعد آپ جو ہے اس قابل بنتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ہم کوشش یہ کریں گے کہ قرآن کا ایک ایک رکوع یا ایک ایک موضوع جہاں پر بدل جاتا ہے وہاں سے ہم اس کو کٹ کر دیں گے تاکہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے. السلام علیکم.